بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت حذیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہمارے ایک طرف کفار کا لشکر تھا جو ہم پر حملہ کے لیے تیار تھا، اور دوسری طرف اندرونی دشمن بنو قریظہ کے یہودی اس امر کے منتظر تھے کہ مدینہ منورہ کو خالی ہاتھ دے کر ہم فوراً حملہ کر دیں۔ ہم لوگ دفاع کے انتظام میں مصروف تھے کہ منافق اپنے گھر کے تنہا اور خالی ہونے کا بہانہ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اجازت لے کر واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک زبردست آندھی آئی جس کی شدت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بادلوں کی کڑک، شور اور بجلی کی چمک اس شدت کو اور زیادہ کر رہی تھی۔ ہم تقریباً 300 صحابہ ایک جگہ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میری حالت یہ تھی کہ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچنے کے لیے کوئی ہتھیار اور نہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا، اور ایک چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی اور اوڑھے ہوئے زمین کے ساتھ چمٹا بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، اور میں سردی کے مارے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا، حذیفہ، جلدی دوڑ کر جاؤ اور دشمن کے لشکر کی خبر لاؤ کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حذیفہ فرماتے ہیں، میں اس وقت سخت گھبراہٹ اور سردی کی وجہ سے خستہ حال تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سنتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا اور دشمن کے لشکر کی طرف چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، اس کی حفاظت کر، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے میرے قلب میں ایک انقلاب آ گیا۔ مجھ سے خوف اور سردی بالکل دور ہو چکی تھی اور ہر قدم پر یہ معلوم تھا کہ جیسے گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، خاموشی سے دیکھ کر واپس آ جانا۔ جب میں دشمن کے لشکر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے خیموں پر پتھر برس رہے ہیں، خیموں کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں، گھوڑے اور دوسرے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان، جو اس وقت ساری فوج کا سردار تھا، اپنے خیمے میں آگ سینک رہا تھا۔ میں بھی داخل ہو گیا۔ دل میں خیال آیا، موقع اچھا ہے، ابو سفیان سے نپٹ لوں۔ ترکش سے تیر نکالا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم یاد آ گیا کہ خاموشی سے واپس آ جانا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ میں نے تیر پھر ترکش میں ڈال دیا۔ ان کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے، ہم میں سے کوئی جاسوس ہے، ہر شخص اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے بھی جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھ کو بھی نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ اس کے بعد چپکے سے واپس آ گیا۔ جب آدھا راستہ طے ہو گیا تو چند سوار عمامہ پہنے ہوئے لے۔ انہوں نے کہا، حذیفہ، اپنے آقا سے کہہ دینا، آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے، وہ دیکھو واپس بھاگے جا رہے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فراغت پر وہاں کا منظر جو میں نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر حضور کے دندان مبارک چمکنے لگے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حذیفہ فرماتی ہیں، پھر حضور نے مجھے اپنے پاؤں کے نزدیک لٹایا اور چادر کا ایک پلہ مجھے عطا فرمایا۔ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کو اپنے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی بھی کیا زندگی تھی! ان کے لیے کوئی مصیبت و مشکل بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے سے مانے نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سید عالم کے اسوہ حسنہ پر ہر وقت عمل پیرا ہونے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔